اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ کرم برحال ما خواجہ پیا، خواجہ پیا ازی پیداتا پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ باپا جان کا سفر ساؤتھ افریقہ بزبان نگران شورا۔ خواجہ پیا، خواجہ پیا، دو کرم خواجہ پیا۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا مدنی مشورہ۔ خواجہ پیا، خواجہ پیا، دو کرم خواجہ پیا۔ رکن شورا کی پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں حاضری۔ خواجہ پیا، خواجہ پیا، دو کرم خواجہ پیا۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ بابرکت لمحات کا ہوا تفصیلی بیان، وہ بھی بزبان نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی، جس میں دکھائی گئیں جھلکیاں مرشد پاک کے ساؤتھ افریقہ سفر کی۔ نام ہوا مدنی مکالمہ اور دکھایا گیا گزشتہ رات مدنی چینل پر۔ اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ دنیا بھر میں بہت سارے ذمہ دار اسلامی بھائی اجتماعی طور پر ہمارے مدنی مکالمے میں آج شریک ہوں گے، کیونکہ امیر اہل سنت ساؤتھ افریقہ گئے تھے۔ گئے تو آپ ہیں، پتہ نہیں کیا دیکھا ہوگا، کیا پایا ہوگا، اور کچھ ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہی لگا سفر تو یہ تو بھائی دیکھنے والا جانے اور دکھانے والا جانے۔ ہم دیکھا کیا تھا، دکھائیں گے انشاءاللہ یار۔ پہلے کا جانا اور تھا، آپ کا جانا اور ہے، لگا مجھے ایسا۔ جب صحبت بدلتی ہے تو ذہن بدلتا ہے، تجربات بدلتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا ماحول بدلتا ہے۔ مدینہ مدینہ ستاریوں کی منزل روشن ہے، ان سے دیکھ لو، روشن ہے ان سے دیکھ لو، روشن ہے ان سے دیکھ لو۔ آپ نے پتہ نہیں غور کیا یا انہوں نے غور کیا، جب وہ چل رہے تھے نا تو وہ جو تو وہ کس کے ہاتھ میں تھا، آپ نے نوٹ کیا؟ امیر اہل سنت کا اپنے غلاموں کو یہ درس دینا ہے کہ سفر میں جب ہوں تو اپنا سامان خود اٹھانے کی اور خود چلانے کی کوشش کریں۔ اس میں خادمین اور غلاموں کو تکلیف دینے کے بجائے اپنا وزن خود اٹھانے کی کوشش کی جائے۔ کہ ایک انسان کتنا محتاط ہے، ان کی احتیاط کے تقاضے کتنے ہیں۔ قفل مدینہ کے اعتبار سے دیکھیں، خاموشی کے اعتبار سے کہ جب بھی کلام کریں حکمت کی بات کریں، اللہ کا کلام بولیں، رسول اللہ کی بات کریں، نیکی کی دعوت دیں، اس کے باوجود احتیاط کا یہ تقاضا کہ توبہ کریں۔ تو ہم غلاموں کے لیے واقعی کتنی نصیحت ہے کہ ہم سارا دن فضول گوئی کریں، سارا دن اللہ کی نافرمانی کریں، رسول اللہ علیہ السلام کی سنتوں کو خاطر میں نہ لے کر آئیں، اور اس کے باوجود ہم بے باک بنتے پھریں۔ کہہ سکتے کہ لمحے لمحے تربیت کا سلسلہ جاری تھا۔ اللہ مرحبا۔ یعنی مجھے اگر کوئی کہنے دیا جائے تو شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہو جس میں سیکھنے اور تربیت کا عنصر نہ نکلتا ہو۔ تو خواہ وہ سنجیدگی کے ساتھ گفتگو ہو یا کسی طرح خوش طبعی کے والا انداز ہو، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ سیکھنے سکھانے کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں سفر میں جو اسلامی بھائیوں کے ساتھ ملنا ہوا، ان کے ساتھ جو مصروفیت رہی، اور وہ جو ڈربن میں جو اجتماع ہوا نا، اس میں جو رضا ہوا ہے، ارے باپ رے باپ، رضا ہوا ہے، مدینہ ہوا ہے۔ my ideal. خواجہ
مجھے بھی یار موقع ملا ہے کئیوں کے ساتھ سفر کرنے کا. صحیح ہے. ایک قدرتی طور پر جو ہے نا کسی شخص کے اندر نماز کے معاملے میں بہت زیادہ سینسیٹیوٹی ہوتی ہے, صحیح ہے. اس خاصیت ہوتی ہے, ایک عجیب و غریب قسم کی اس کی کیفیت ہوتی ہے. وہ جس کو چاہے اللہ نصیب کر دے یار. جیسے باپا اپنے حرم شریف کا حج کا واقعہ بیان کرتے ہیں, آگ لگی تھی لیکن باپا کو ایک ہی دھن دی, میں اپنی نماز پوری کر لوں. یار یہ جملہ میں نے باپا سے سنا, مجھے بہت اچھا لگا کہ نماز میں کمپرومائز کیسے کیا جائے, یعنی کہ میں نماز کیسے ترک کی جائے, نماز کیسے چھوڑی جائے. وہی فرائض پڑھنی ہے, سنتیں پڑھنی ہے, اور جو نماز کا ایک شیڈول ہے. میں نے غور کیا اس کے اوپر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب کوئی بندہ چلتا ہے, اس کی راہ پر چلتا ہے, اس کی معرفت کی طرف چلتا ہے, اس کے دین پر چلتا ہے, اس کی رضا والے کاموں میں لگتا ہے, اور اس کی رضا پانے کے لیے ایک راستے عبور کرتا ہے, تو کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے پیچھے اپنے بندوں کو لگا دے. جس رب کی محبت, جس رب کی معرفت اور جس رب کی رضا کا راستہ ہم جو لیتا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ راستے سے نہ ہٹے. مجلس مزارات اولیاء کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں اولیاء کرام کے مزارات شریفہ سے اکتساب فیض کی سعی و کوشش کرنے والی مجلس کا مدنی مشورہ آپ بھی دیکھیے. الحمدللہ ہماری یہ مجلس روز افزوں ترقی پذیر ہے. ذمہ داران کا تقرر ہوتا چلا جا رہا ہے. مزارات پر اسلامی بھائی مقرر ہو رہے ہیں تاکہ فیضان سنت کا درس دیا جائے, زائرین کو نماز سکھائی جائے, مزارات پر حاضری کا طریقہ سکھایا جائے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے المدینۃ العلمیہ مجلس کی مدد سے خوب رسالے اس شعبے کے لیے بالخصوص, بالعموم تو سب کے لیے ہیں, شائع کیے ہیں. مزارات اولیاء کی حکایات بہت ہی پیارا رسالہ ہے. یہ عام و خاص یعنی اس شعبے کے ذمہ داران ہیں یا عامی مسلمان ہیں, سب کو یہ رسالہ لینا چاہیے. مزارات پر ہمارے بزرگان دین جو حاضریاں دیتے تھے, اور حاضری کا طریقہ کیا ہونا چاہیے, مزار پر حاضری کی نیتیں کیا ہونی چاہیے, یہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اور ماشاءاللہ فیضان پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہ رسالہ بھی شائع ہوا ہے. فیضان داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ, فیضان سید احمد کبیر رفاعی, یہ بزرگ جو ہے نا یہ غوث اعظم کے ہم اثر ہیں, یہ بہت پائے کے بزرگ ہیں, مگر اس کے بارے میں عام طور پر عوام کو معلوم نہیں ہے. انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی اور عوام کو بھی پڑھائیں گے, اور انشاءاللہ عز و جل اسی مہینے میں رجب المرجب کے اندر فیضان محدث اعظم رسالہ بھی انشاءاللہ مکتبہ سے جاری ہوگا. فیضان غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ رسالہ بھی جاری ہوگا, اور انشاءاللہ ہمارے یہ ذمہ داران لیں گے بھی, اس کو پڑھیں گے بھی, پڑھائیں گے بھی, اور انشاءاللہ اس کا لنگر بھی کریں گے, کروائیں گے. مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمت کریں. اور اس کے بارے میں وسوسے اور ان کا علاج, شیطان وسوسے بہت ڈالتا ہے, یہ علاج کون کر رہا ہے وسوسوں کا, امیر اہل سنت. الحمدللہ نہ جانے کتنوں کو شفا مل چکی. تو جن کو وسوسے اس کو دیکھیں, اس کو سنیں, انشاءاللہ عز و جل شیطان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اور ماشاءاللہ آج کے مشورے میں ہماری مجلس نے یہ بھی طے کیا ہے کہ اس شعبے کا پاکستان سطح پر 3 دن کا تربیتی اجتماع کیا جائے گا, جس میں مزار ذمہ دار, کابینہ ذمہ دار اس شعبے کے, اور کابینہ ذمہ دار سب بھی اسلامی بھائی آئیں گے. اور پتہ کہاں جمع ہوں گے, فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز باول مدینہ کراچی میں. ہفتہ وار اجتماع میں بھی شرکت ہوگی انشاءاللہ عز و جل, مدنی مذاکرے میں بھی شرکت ہوگی, اللہ نے چاہا تو نگران شورا کے بیان میں بھی شرکت ہوگی, اور انشاءاللہ اس میں اراکین شورا تربیت کریں گے. انشاءاللہ دارالفتہ اہل سنت کے اسلامی بھائی بھی آ کر ہماری شرعی تربیت فرمائیں گے. اس کی تاریخیں اس شعبے کے تمام اسلامی بھائی نوٹ کر لیں, حاضرین بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی. 11 12 13 شوال المکرم, 11 12 13 11 12 13 شوال المکرم 1435 سنی ہجری, 8 9 10 اگست 8 9 10 8 9 10 اگست جمعہ ہفتہ اتوار انشاءاللہ عز و جل. شاہی بازار ٹھٹھا باب الاسلام سندھ پاکستان میں رکن شورا نے خضر حیات مسجد میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان کیا. ملاحظہ کیجئے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں
مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ پیر نقیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رہائش گاہ پر رکن شورا نے دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ حاضری کی سعادت حاصل کی۔ عیدگاہ شریف راولپنڈی پنجاب پاکستان میں آپ کو بھی مناظر دکھاتے ہیں۔ رکن شورا کے انداز سے ہم بھی سیکھتے ہیں علماء اہل سنت کا ادب۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کورس کی مدنی خبر شامل کرتے ہیں۔ متعلقہ رکن شورا نے مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں، آپ بھی دیکھیے۔ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کورس کے آخری ایام رہ گئے ہیں۔ اسی طرح مدنی تربیتی کورس جو کہ 63 دن کا ہوتا ہے، اس کا بھی سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور ان دونوں کورسز میں اس وقت مدنی انعامات و مستقل قفل مدینہ کی ترغیب کا سلسلہ ہے، اور زبان کی آفتوں کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عرض کیے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل کئی اسلامی بھائیوں نے زبان کا قفل مدینہ لگانے کی نیتیں کی ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت کے حوالے سے بھی مدنی پھولوں کا کچھ سلسلہ ہوا، تو کچھ اسلامی بھائیوں نے نگاہ جھکا بھی لی ہے اور نیت بھی کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہاں جو ہمارے ایام بقیہ رہ گئے اس میں ہم زبان اور نگاہ کا قفل مدینہ لگائیں گے۔ اور یہاں پر ظاہر ہے کہ ہم یہاں جہاں ہماری مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس اور تربیتی کورس یا دعوت اسلامی کے جو بھی کورسز ہوتے ہیں، اس میں الحمدللہ جہاں ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے متعلق مدنی پھول ملتے ہیں، درس کا طریقہ بتایا جاتا ہے، بیان کا طریقہ بتایا جاتا ہے، تو نماز سکھائی جاتی ہے، تو وضو کے متعلق سکھایا جاتا ہے، تو غسل کے فرائض کتنے ہیں، تو پاکی ناپاکی کے مسائل کیا ہیں وہ بھی بتائے جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ پھر سارا وقت الحمدللہ نمازوں میں گزرتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اخلاق کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ تو زبان کا قفل مدینہ کس طرح لگانا ہے، زبان کا قفل مدینہ لگانے کے حوالے سے مدنی پھول، اور آنکھوں کی حفاظت کے حوالے سے مدنی پھولوں کا یہ سلسلہ اس میں ہوتا ہے کہ زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہیں، بدنگاہی کی نحوستیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور بدنگاہی کرنا بہت عام ہے، اور زبان کی حفاظت کا ذہن تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ جبکہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ اعضاء میں سب سے زیادہ نافرمان زبان ہے، اور مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الحنان فرماتے ہیں کہ اعضاء میں 95% گناہ جو ہے وہ زبان سے ہوتے ہیں۔ تو زبان کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے۔ تو الحمدللہ یہاں یہ ان مدنی پھولوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض ہے کہ 63 روزہ جو تربیتی کورس ہوتا ہے ہمارا، اس میں ضرور اسلامی بھائی اپنے شریک ہوں، اور اپنے جو جاننے والے ہیں ان کی شرائط بھی کچھ ہوتی ہے، تو یہ معلومات کر کے اس میں ان کو ضرور شرکت کروائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ڈھیروں علم دین سیکھنے کے ساتھ ساتھ زبان کی حفاظت، آنکھوں کی حفاظت، نماز کی حفاظت، انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے حفاظت بھی
नसीब होगी। लेसोथो अफ्रीका और भोज गुजरात हिंद में निगरान काबीनात ने ज़ेरे तामीर मदनी मराकिज़ फैज़ान मदीना का दौरा फरमाया। यहाँ ये भी ज़िम्नन बता दें कि आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना की तामीरात भी जारी हैं, जल्द तकमील के लिए हम भी दुआ गो हैं। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है आम, या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है आम। मुदर्रिस कोर्स का इख्तिताम आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में हुआ। इम्तिहानात में कामयाब होने वाले तलबा में असनाद तकसीम की गईं। रुकन शूरा ने मदनी फूल दिए। इस मौके पर मदनी चैनल को कोर्स करने वाले तलबा ने अपने तासुरात भी दिए। हम सबको क्या पसंद है कि मैं कारी बन जाऊं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कौम बैठी है कौम बेश वो कुरान पढ़ने और पढ़ाने से मुतल्लिक है। यानी हमारी ख्वाहिश है कि हम अच्छे कारी बन जाएं, हमारे तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाएं, हमारा कुरान दुरुस्त हो जाए। हम दूसरों को कुरान दुरुस्त करवाने वाले कैसे बने, इसके लिए हम तरीके सीख रहे हैं। टीचिंग कोर्स हो रहा है, मुदर्रिस कोर्स हो रहा है और उसमें हम कुरान पढ़ाना सीख रहे हैं। उसके अंदर जज्बा हमारे पीछे क्या होना चाहिए कि जो अपने लिए पसंद करते हैं अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए पसंद करें। मुदर्रिस कोर्स करने का मकसद क्या है कि मैं अपना भी कुरान दुरुस्त कर लूं और अपने मुसलमान भाई का भी कुरान दुरुस्त कर लूं। तो इस जज्बे के तहत अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल दावत इस्लामी के मुख्तलिफ मदारिस कायम हो चुके हैं और अल्लाह के फजल करम से इस वक्त जो पिछले 12 माह गुजरे हैं, पिछले 12 माह में दावत इस्लामी के मदारिसुल मदीना में 3700 से ज़ायद हाफिज़े कुरान हुए। इसी माहौल में अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो शब व रोज़ गुज़रे, नवाफिल नफली रोज़े नफली इबादत वगैरह हमने माशाअल्लाह सही से कुरान पाक पढ़ना आया। मेरा छोटा भाई पहले हाफिज़ कुरान था, कारी हसन सिद्दीक। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उनके उस्ताद कराम की मेहनत से मेरे भाई के तलफ़्फ़ुज़ भी सही हो गए हैं और सुन्नत की बहारें भी हैं। इमाम शरीफ भी सर पे सजाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के माहौल की बरकत से आज सही मखारिज के साथ कुरान पाक पढ़ सकता हूँ। यहाँ आके बहुत कुछ कुरान पाक सीखा, मखारे के साथ पढ़ना सीखा। आपसे मेरा आइज़ाना इल्तिजा है दावत इस्लामी से वाबस्ता हो जाएं और इंशाअल्लाह यहाँ भी आपका बेड़ा पार होगा और आखिरत में भी। काफिला इज्तिमा हिंद बंदा नवाजी काबीना के शहर गुलबर्गा में मुनअक़िद किया गया। काफिला इज्तिमात का मकसद मदनी काफिलों में आशिकाने रसूल को सफ़र की तैयारियाँ करना और करवाना है। लूटने रहमतें काफिले में चलो, सीखने सुन्नते काफिले में चलो, चाहो गर बरकते काफिले में चलो, पाओगे अज़मतें काफिले में चलो, काफिले में चलो, काफिले में चलो। रहीम यार खान पंजाब पाकिस्तान की नवाही बस्ती रांझे खान रजब अली में फैज़ान बिलाल मस्जिद के इफ्तिताह के मौके पर सुन्नतों भरे इज्तिमा का इनकाद किया गया। आपको भी दिखाते हैं। दावत इस्लामी की क़याम सारे जहां में मच जाए ये धूम, सारे जहां में
جماعت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت مختلف شعبہ زندگی کی شخصیات کو شرعی رہنمائی اس انداز سے فراہم کر رہے ہیں کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار حسین شعبہ لائیو اسٹاک اینڈ ڈیری کمیونیکیشن ڈائریکٹر نے مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں دارالافتاء اہل سنت میں حاضری دی اور مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار۔ میرا نام ڈاکٹر اسرار حسین ہے، میں محکمہ لائف اسٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ میں ڈائریکٹر کمیونیکیشن اینڈ ایکسٹینشن کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ آج مجھے موقع ملا کہ مکتبۃ المدینہ کی وزٹ کرنے کا، اور یہاں آ کے مجھے بہت خوشی ہوئی کہ یہاں کی جو کتابیں ہیں وہ ہمارے اسلامی اصولوں کے مطابق ہماری ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے جو مدنی چینل کے اوپر جو پروگرام چلتے ہیں، آج کی جو ہماری نشست ہے اس کی وساطت سے میں یہ اس ادارے کی ترقی کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو دن رات ترقی عطا فرمائے، اور جو یہاں اپنے عالم دین کام کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت دے، ان کو دنیا اور آخرت کی ساری آسائشیں عطا فرمائے، اور یہ جس طرح جس جذبے سے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے ہمت دے، تاکہ اور بڑھ چڑھ کے ہمارے اسلامی بھائیوں کی بہنوں کی، بلکہ جو مجھے بتایا ہے کہ وہ انٹرنیشنلی دوسرے ممالک میں جو اسلامی بھائیوں کے مسائل ہیں ان کو ان کی زبان میں بھی یہ بیان کرتے ہیں، اور ان کی سروس جو آن لائن بھی ہے، ٹیلی فون کے اوپر ہے، اور تحریری جو فتاویٰ دے رہے ہیں، یہ بہت زیادہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں، بہت مدد کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حافظ آباد پنجاب پاکستان میں شعبہ تعلیم کے تحت سنتوں بھرے اجتماع میں ایجوکیشن سے وابستہ شخصیات نے شرکت کی اور مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، وحی خدا تیرا سخن قرآن تیرا پیرہن، زیر قدم عرش بری، زیر قدم عرش بری، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، چہرہ کرم کا آئینہ۔ اجتماع میں شرکت کرنے کی سعادت ملی، الحمدللہ۔ اس قسم کے اجتماعات میں شرکت کی برکت سے پابند سنت بننے، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے نفرت کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے جو مدنی چینل کا ایک سلسلہ شروع کیا، اس سے بہت سارے لوگوں کی اصلاح کا سامان ہو رہا ہے، تو میں آپ سب لوگوں کو بھی یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جب ہو سکے، جہاں ہو سکے، آپ مدنی چینل کو دیکھیں۔ بحمدِ تعالیٰ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ وہ ہمارا معاشرہ جو بے راہ روی کا شکار ہو رہا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے فضل و کرم کے ساتھ، ان کی مہربانی کے ساتھ، اب ہمارے معاشرے کے لیے یہ کہ ہمیں جو ہے وہ لائن مل چکی ہے، ہم نے اپنی زندگی کیسے سنوارنی ہے، ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سلسلہ قادریہ دے تاجدار میرے حضور والی بغداد ہیں، آپ دا عطا کیتا ہے فیض، امیر اہل سنت
दामत बरकातुहुमुल कुदसिया दे कोल आया है और आपने मैं समझना खूब उस फैज़ नू ये तालीमात तो हट के एक तालीम है, एक इल्म ज़ाहिर है, एक इल्म बातन है। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों इल्म अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया अता फरमा रहे ने। दावत इस्लामी का जो माहौल देखा है गैर सियासी मौज़ूआत पे मुश्तमिल और सही मानों में दीन इस्लाम की खिदमत का तरीक़ाकार देखा है। हमें बड़ी खुशी हुई इस बात की कि दावत इस्लामी जो है बहुत सारे शोबाजात में काम कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी उनकी मजालिस हैं, जिसमें वेटनरी का शोबा है, हेल्थ का शोबा है और बहुत सारे जो शोबे उन तमाम को वो कवर कर रहे हैं। तो ये हर शोबा में आकर उनके करीब आकर उनको सुन्नतें सिखा रहे हैं और सुन्नतों भरा माहौल उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं टीचर हूं और मुझे दावत इस्लामी से प्यार है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 3 रोज़ा मदनी काफ़िले में सफ़र किया और इस सुन्नतों भरे सफ़र से मैंने बहुत कुछ सीखा। बड़ी खुशी हुई ये इज्तिमा जो है वो अटेंड करके, उम्मीद है ऐसे इज्तिमा आइंदा भी होते रहें। इसके माहौल को बहुत अच्छा पाया है। कुरान और हदीस के बारे में जो बातें होती हैं उनसे बहुत मुतासर हूँ। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया